الحمد للہ والصلاۃ علی آلہا۔ دعائے خالق اکبر آپ تمام کی حاضری قبول فرمائے۔ جو حاجات لے کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بحق محمد و اہل بیت محمد جو مومنین افطاریوں میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، خالق اکبر ان کا حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، درس تفسیر کا سلسلہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ سورہ لہب، پھر سورہ کافرون، اور آج سورہ کہف کے متعلق میں بیان کروں گا، خصوصی توجہ فرمائیے گا۔ قرآن کی آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں سورہ کہف کا وجہ نزول آپ کو بتاؤں کہ سورہ کہف نازل کیوں ہوا، وجہ کیا بنی کہ اللہ نے سورہ کہف کو نازل فرمایا۔ اگر آپ کو پچھلے 2 درس یاد ہیں تو میں مسلسل آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب سے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، وہ بہت پریشان ہیں کہ روز بروز محمد کی دعوت پہ لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، محمد کا پیغام عام ہو رہا ہے، اور لوگ محمد کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور ان کے دین کو اور مذہب کو قبول کر رہے ہیں، جیسے کہ سورہ لہب میں بھی بتایا میں نے آپ کو، سورہ کافرون میں بھی بتایا۔ تو جب دیکھا مشرکین نے کہ محمد مصطفیٰ کا جو پیغام ہے وہ عام ہو رہا ہے، تو 3 سردار، ایک کا نام نضر بن حارث، دوسرے کا نام عقبہ بن ابی معیط، اور تیسرے کا نام عاص بن وائل، ان 3 سرداروں نے پروگرام بنایا کہ ہم یہودیوں کے پاس جائیں، نجران کے یہودیوں کے پاس جائیں، کیونکہ یہودی عالم تھے، ان کے پاس پہلے بھی کتابیں آ چکی تھیں، یعنی تورات بھی، انجیل بھی، وہ تورات کے بھی عالم تھے، وہ انجیل کے بھی عالم تھے، وہ زبور کے بھی عالم تھے، تو علمی اعتبار سے وہ بہت مشہور تھے یہودی۔ تو ان کفار نے کہا کہ ہمیں تو علم ہی کوئی نہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے محمد کے پیغام کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ 3 بندے، نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل، یہ تینوں چلے گئے نجران کے یہودیوں کے پاس، اور جا کے انہوں نے یہودیوں کے علماء سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارے مکہ میں ایک شخص ہے، نام جس کا محمد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جن کی عبادت تم کرتے ہو بت وہ غلط ہیں، اور اللہ صرف ایک ہے۔ توجہ ہے آپ، اللہ صرف ایک ہے، اور روز بروز اس کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اس محمد کی دعوت کا مقابلہ کر سکیں؟ تو یہودی علماء نے کہا ہم آپ کو 4 سوال دیتے ہیں، اگر ان 4 سوالوں کے متعلق محمد جانتے ہوں تو سمجھ جائیے کہ وہ سچا نبی ہے، اگر نہ جانتے ہوں تو سمجھ جائیے کہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ توجہ ہے آپ کی، 4 سوال ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اچھا، وہ سورہ کہف میں بھی انہی 4 سوالوں کا ہی تذکرہ ہے، اور انہی 4 سوالوں پر ہی مشتمل ہے سورہ کہف پورا، جن میں سے انہوں نے کہا کہ اگر وہ 3 سوال ہیں ان کا جواب ویسے ہی دے جیسے کہ ہم دے رہے ہیں، کہ سمجھو کہ وہ سچا ہے، اور اگر وہ 4تھے سوال کا جواب دے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹا ہے۔
یعنی 3 کا سوال کا جواب دے تو سچا، اگر چوتھے سوال کا بھی جواب دے تو سمجھو جھوٹا ہے، وہ سچا نبی نہیں ہے۔ اب یہاں سے روایت شروع ہوتی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جناب صادق سے ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ سورہ کاف کیوں نازل ہوا، کہ یہی 3 سردار نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل، یہ یہودیوں کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ ہم محمد کے پیغام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو یہودیوں نے سوال بتائے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جاؤ اور محمد سے پوچھو کہ قدیم زمانہ میں چند جوان تھے جو باہر نکلے اور غائب ہو گئے۔ چند جوان تھے، پہلا سوال، چند جوان تھے جو باہر نکلے، غائب ہو گئے، پھر سو گئے۔ وہ کتنے سال سوئے؟ ان کے ساتھ ان کے علاوہ کون تھا اور ان کا قصہ کیا ہے؟ ایک۔ دوسرا، محمد سے جا کے پوچھنا کہ اللہ نے موسیٰ کو کس عالم کے پاس بھیجا تھا علم حاصل کرنے کے لیے؟ یہ سورہ کاف میں ہے، کس عالم کے پاس بھیجا تھا علم حاصل کرنے کے لیے؟ وہ عالم کون ہے اور یہ قصہ کیا ہے؟ تیسرا سوال کہ ذوالقرنین کون ہے، اس کا قصہ کیا ہے؟ پھر ان 3 سوالوں کے انہوں نے جواب بھی لکھ کے دیے کہ اگر محمد ان سوالوں کے جواب یہ دے جو ہم لکھ کے دے رہے ہیں تو سچا ہے، اگر ایسے جواب نہ دے، جواب کوئی اور دے، تو سمجھ جائیے کہ محمد جھوٹا ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ محمد سے جا کے پوچھنا کہ قیامت کب آئے گی۔ اگر محمد کہے کہ قیامت کے بارے میں میں جانتا ہوں تو سمجھ جائیے کہ محمد جھوٹا ہے، کیونکہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نضر بن حارث، میری بات پہنچ رہی ہے آپ کو؟ عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل، یہ سوال لے کے آ گئے مکہ میں۔ اب جب مکہ میں آئے تو سب سے پہلے حضرت ابو طالب سے ملے، اور حضرت ابو طالب سے ملنے کے بعد کہا کہ ہم تیرے بھتیجے محمد سے ملنا چاہتے ہیں اور محمد سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا چند کیوں کرتے ہو، جتنے چاہو کرو، میرا بھتیجا تمہیں ہر سوال کا جواب دے گا۔ پیغمبر کو بلایا گیا، انہوں نے سوال کیے، پیغمبر نے کہا اس کا جواب میں دوں گا کل۔ اس کا جواب فوراً نہیں دیا، یعنی پیغمبر جانتے تھے لیکن وحی الہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کا جواب کب دوں گا؟ کل۔ اب 40 دن گزر گئے، وحی نہیں اتری۔ توجہ، 40 دن گزرے، وحی نہیں آئی۔ اب پیغمبر پریشان ہوئے، حضرت ابو طالب بھی پریشان ہوئے، جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ دین غلط تو نہیں۔ جب ایمان لانے والے بھی پریشان ہوئے، پیغمبر مصطفیٰ بھی پریشان ہوئے، حضرت ابو طالب بھی پریشان ہوئے، پھر اللہ نے قرآن کا سورہ کہف اتارا، اور سورہ کہف میں اللہ نے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ توجہ، سورہ کہف 18واں سورہ ہے جس کے اندر اللہ نے کہا کہ ان کا پہلا سوال کیا تھا کہ وہ چند جوان کون تھے کہ جو گھر سے نکلے، غائب ہو گئے، سو گئے، کتنا عرصہ سوئے، ان جوانوں کے ساتھ ان کے علاوہ کون تھا اور ان کا قصہ کیا ہے۔ تو اب اللہ نے اس قصے کو بیان کیا۔ پہلے آپ سن لیجئے پھر میں ترجمہ کروں گا، بڑا مزیدار قصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہو کہ وہ جو چند جوان تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے، اور بلا دلیل نہیں، ان کے پاس دلیل تھی۔ اچھا، یہ دور کون سا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں سے ہیں،
یعنی حضرت عیسیٰ کے 146 سال بعد کا واقعہ ہے، یعنی یہ 146 ہجری کا واقعہ ہے، عیسوی، سوری ہجری تو رسول کے بعد شروع ہوتی ہے، عیسوی 2024 جا رہی ہے نا، تو 146 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ چند جوان تھے، اچھا وہ کتنے تھے وہ آگے چل کے بتاؤں گا، انہوں نے دلیل کے طور پہ اللہ کو مان لیا۔ اس وقت کا جتنا بھی معاشرہ تھا، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ جو اصحاب کہف ہے نا، یہ جو ترکی کا علاقہ ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، اور وہ علاقہ بھی ہے تراہان نامی، جس کے اندر پہاڑ ہے اور اس کے اندر غار ہے، تو یہ ترکی کے اندر ہے، اور ترکی جو ہے یہ رومن امپائر کے ماتحت تھی، روم کی جو سلطنت تھی اس کے ماتحت آتی تھی، تو ہر کوئی کس کی پوجا کرتا تھا؟ بتوں کی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پھر بتوں کی پوجا کرنے والوں سے یہ جوان پوچھتے تھے کہ ان کی جو عبادت کرتے ہو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو جو عبادت کرتے تھے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی تھی، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہم اکثر عقائد رکھتے ہیں دلیل کے بغیر، اور اگر ہم دلیل مانگ لیں تو پھر اگلا ہم سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، بعض نے لکھا کہ اس کا نام تھا دقیانوس، لیکن علماء امامی نے لکھا ہے کہ اس کا نام دقیانوس نہیں تھا، اس کا نام تھا تراجان۔ وہ اپنی سلطنت کا بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو اللہ کہلواتا تھا اور اپنی عبادت کرواتا تھا اور بتوں کی بھی عبادت کرواتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ چند جوان ہیں جو کہ بتوں سے منحرف ہو گئے ہیں، جو میری عبادت، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ، جو میری عبادت نہیں کرتے، جو بتوں کو نہیں پوجتے، تو اس نے اپنے دربار میں ان جوانوں کو بلوا لیا۔ یہ جوان کوئی عام فیملیوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یہ رائل فیملی تھی، یعنی ایلیٹ کلاس تھی، کھاتے پیتے گھروں کے بچے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جب دربار میں گئے تو جو بادشاہ روم تھا تراجان، رومن امپائر کا سربراہ، اس نے کہا میری عبادت کرو۔ ان جوانوں نے کہا ہم تیری عبادت تو کرتے ہیں لیکن دلیل دو کہ ہم تیری عبادت کیوں کریں، بتوں کی عبادت کیوں کریں؟ ان کے پاس دلیل تو تھی نہیں۔ اب جب ان کے پاس دلیل نہیں تھی تو یہ جوان کیونکہ ایلیٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے بڑوں کو کہا گیا کہ انہیں سمجھائیے تاکہ یہ ہمارے معاشرے کو گمراہ نہ کریں۔ ان جوانوں کو بھی علم ہو گیا کہ اگر ہم مزید یہاں پہ رہ کے کام کریں گے تو مار دیے جائیں گے، ہمارے اوپر زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اب یہ جوان نکلے اپنے علاقے سے کہ ہم باہر جاتے ہیں اور کسی اور جگہ پہ جا کے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ جوان نکلے، جب یہ نکلے تو رستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جو بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے اسے پیغام دیا، اس نے پیغام نہیں قبول کیا، اس نے کہا میں تمہارا پیغام قبول نہیں کرتا اور میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے جب وہ چلے نا تو چرواہے کے ریوڑ میں تھا ایک کتا بھی ان اصحاب کہف کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے اپنے مالک کو چھوڑ دیا، اس نے ریوڑ کی حفاظت کو چھوڑ دیا، وہ چل پڑا ان جوانوں کے ساتھ۔ اب پیچھے وہ تلاش بھی تو کر رہے ہیں نا، وہ جو بادشاہ کے کرندے ہیں، بادشاہ کے سپاہی ہیں، جو بادشاہ ہے وہ تلاش بھی تو کر رہے ہیں کہ ہم انہیں پکڑ کے انہیں قید میں ڈالیں تاکہ یہ مزید جوانوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ اب یہ گئے اور جا کے غار میں بیٹھ گئے۔ اب جب غار میں بیٹھے تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ کیا کمال جملے اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں، جب ترجمہ کروں گا تو بڑا لطف آئے گا، لمبا تو نہیں ہو رہا نا، بات پہنچ رہی ہے نا۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ جیسے انہوں نے مدد مانگی اللہ سے تو اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد کی۔ غار کے ایک سرے کے اوپر اللہ نے وہ جو کتا تھا اسے بٹھا دیا پہرے کے طور پہ، کہ اگر کوئی آئے تو وہ کتے کی ہیبت سے ڈر کے پیچھے چلا جائے، اندر داخل نہ ہو، یعنی کہ وہ بھی بت بن گیا۔ اب اللہ نے انہیں سلا دیا اور قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کی گال پہ تھپکی دی اور وہ سو گئے۔ یہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کو نیند نہ آ رہی ہو، کسی کے بچے کو نیند نہ آ رہی ہو، کسی کو رات کو نیند نہ آتی ہو، یہ آیت پڑھ کے اپنے منہ پہ تھپکی دے، اسے نیند آ جائے گی۔
ٹھیک ہے جی، ہم نے ان کے چہروں پہ تھپکی دی اور وہ سو گئے. توجہ، اب جب وہ سو گئے یعنی کہ بالکل پتھر باندھ کے سو گئے، اب یہ پیچھے سے آئے بادشاہ اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کے. بات پوری پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ انہوں نے دیکھا کہ وہ جوان جو ہے وہ غار میں چلے گئے. ان کے پاس ایک کتبہ بھی تھا، انہوں نے اسی کتبے کے اوپر ان جوانوں کے نام بھی لکھ دیے اور ان کا مختصر سا قصہ بھی لکھ دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بنے اور لوگ ان کے پیغام پہ لبیک نہ کہیں. اس کتبے کو اسی پہاڑ کے ایک دروازے پہ لگا کے یہ واپس آ گئے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب اصحاب کہف نے دعا کی اور ہم نے انہیں سلا دیا، صرف سلایا نہیں، وہ تو سو رہے تھے لیکن ہم ان کے پہلو بھی بدلتے تھے. پہلو بھی اللہ اپنی قدرت سے بدلتا تھا اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کبھی وہ دہانے سو رہے ہیں، کبھی وہ بائیں کروٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور وہ سو رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں 300 سالوں تک سلائے رکھا. اگر سورج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 300 سال، اگر چاند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 309 سال اس کا تذکرہ سورہ کے اندر ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ہاں جی، یہ 309 سال تک سو رہے. جب اچھا اللہ نے روشنی کا بندوبست بھی کیا کہ جب سورج نکلتا تھا تو سورج کی کرنیں بھی پڑتی تھی، جب غروب ہوتا تھا تب بھی سورج کی کرنیں اندر جاتی تھی اور یہ سو رہے. یہ 309 سال کے بعد یہ جاگے. اچھا جب یہ سو رہے تھے انہیں بھوک نہیں لگی. اگر کسی نے برزخ سمجھنی ہو تو یہ واقعہ کافی ہے. برزخ کسی نے سمجھنی ہو تو یہ واقعہ برزخ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. 300 سال تک سوئے رہے، نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ کوئی تکلیف ہوئی. جب اٹھے تو فوراً بھوک لگ گئی. اچھا اللہ نے پھر ایک نظام بھی کیا. جہاں پہ یہ سو رہے تھے تو ارد گرد کا جتنا بھی علاقہ تھا، وہ تراجان جب مرا تو اس کے بعد جو امپائر جو آتے رہے بادشاہ، اور جو ان کے دور میں 309 سال کے بعد جب یہ اٹھے تو ان کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا تھیوڈوسس. آخری بادشاہ تھا تھیوڈوسس. ٹھیک ہے جی، یہ عیسائی ہو گیا تھا. یعنی کہ اس وقت کی پوری وہ سلطنت، وہ علاقہ کیا ہو گیا تھا؟ عیسائی. یعنی اس وقت کے مسلمان وہ حضرت عیسیٰ کے دین پہ آ گئے تھے. اب یہ اٹھے، انہوں نے کہا ہم کب کتنا سوئے ہیں، ہم کتنے سوئے ہیں، کتنا عرصہ سوئے ہیں. ان میں سے ایک نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ چند گھڑیاں. دوسرے نے کہا نہیں، جب سوئے تھے تو سورج کی کرن اس طرف سے آ رہی تھی، اب اٹھے ہیں تو سورج کی کرن اس طرف سے آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ صبح سے شام تک. بس یہی برزخ میں معاملہ ہے. اگر آپ کے اعمال اصحاب کہف جیسے ہوں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 304 سال گزر گئے ہیں، 309 سال گزر گئے ہیں یا 300 ارب سال گزر گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ اللہ کے مہمان ہوں گے اور جو اللہ کا مہمان ہو اس کی خاطر مدارت اللہ خود کرتا ہے. کیا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھوک لگی ہے، جاؤ. اب ایک کو کہا کہ جاؤ بازار سے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آؤ، اور خبردار اپنا تعارف نہ کروانا کہ میں کون ہوں. اب یہ گیا ایک دکان پہ، اسے جب اس نے پیسے دیے نا اس وقت کے، تو اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ یہ تو تراجان بادشاہ کے زمانے کا سکہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے. تو انہوں نے انہیں پکڑ لیا تاکہ ہم وہ خزانہ ہم لے لیں. تو پھر اس نے اصحاب کہف میں سے ایک نے کہا جسے پکڑ لیا گیا کہ میں کون ہوں، میں آج کے دور کا انسان نہیں. میں تو جب آیا ہوں تو میں نے تو علاقہ دیکھ کے میں حیران ہوگا کہ یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں کہ جو ہم چھوڑ کے آئے تھے، یہ تو وہ لوگ ہی نہیں جو ہم چھوڑ کے آئے تھے. ہم تو تراجان دور کی مخلوق ہیں اور ہم تو سوئے ہوئے تھے. اچھا یہ اٹھے کیوں، یہ اٹھے کیوں؟ اس میں بھی علماء نے بیان کیا کہ پورا علاقہ عیسائی ہو گیا تھا. انہی عیسائیوں میں سے ایک پادری جو ہے وہ مشرک ہو گیا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا کہ اے لوگوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مر جائے اور پھر کوئی اللہ ہو اور اس مردہ کو زندہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کی بات کو تسلیم کر کے عیسائیت چھوڑ رہے تھے. اللہ نے اصحاب کہف کو پھر زندہ کیا اور کہا جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اللہ ایسے مارتا ہے اور پھر ایسے زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصحاب کہف
اللہ کے ہونے کی دلیل بھی ہیں، اصحاب کہف اللہ کے دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھنے کی دلیل بھی ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، توجہ رکھیے گا، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے پکڑ لیا، اس نے کہا ہم تو غار میں ہیں۔ اب جب گئے نا غار میں، دیکھا تو وہی لیٹے ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہو گیا، لوگ بعض کہتے تھے کہ جہاں پہ یہ سو رہے ہیں اس کے اوپر بلڈنگ بنا دیتے ہیں، بعض نے کہا بلڈنگ نہیں بناتے، اس کے اوپر مسجد بناتے ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ والا ہو وہاں پہ مسجد اور امام برگاہ اور بلڈنگ بنانی حرام نہیں، شرط یہ ہے کہ اس کی بلڈنگ میں اللہ کا ذکر ہو۔ ٹھیک ہے جی، چرس بھانگ یہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، بے دینی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، لوگوں کو گمراہ کرنے کی ترویج نہ دی جاتی ہو۔ توجہ ہے نا آپ کی، صلوات ہدیہ فرمائیے گا۔ اب یہ بات ہے، اب پھر اللہ نے انہیں سلا دیا۔ اب قرآن کہتا ہے، اب یہاں سے وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، کسی نے کہا 3، کسی نے کہا 5، کسی نے کہا 7۔ ٹھیک ہے جی، اب قرآن نے اسے یوں بیان کیا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، بعض نے کہا کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض نے کہا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ جو آخری بات ہے یہ قابل قبول ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے نفی نے کی، تو وہ تقریباً علماء نے کہا کہ غالب امکان تھا کہ وہ 7 جوان تھے اور 8واں ان کے ساتھ کتا تھا جو غار میں گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر جوان عہد کر لیں، اگر جوان ارادہ کر لیں تو وہ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، توجہ، اب یہ بات میں اسی بات کے لیے میں نے پوری سورہ کی تفسیر بیان کی ہے، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جہاں پہ شرک ہو رہا ہو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ جہاں پہ شرک ہو رہا ہو اس علاقے کو چھوڑنا واجب ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ اگر کسی مجلس میں شرک ہو رہا ہے تو مجلس چھوڑیے، اگر کسی محفل میں شرک ہو رہا ہے تو محفل چھوڑیے، اگر کسی مسجد میں شرک کوئی کر رہا ہے تو مسجد کو چھوڑ کے چلے جائیے۔ کیوں کہ اگر آپ شرک ہوتا دیکھیں اور چپ رہیں آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، آپ کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو دعا ہے، ترجمہ میں اس کا کل کر دوں گا، تقریباً یہی ترجمہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا ہے خالق اکبر ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سید علی حسن ابن واجد حسین صغیر بانو بنت صغیر حسین اور اس خاندان کے جملہ مرحومین ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جن جن مومنین نے آج کی اس افطاری میں تعاون کیا ہے خالق اکبر ان کے تعاون